یہ کلمہ مقاصد میں کامیابی اور مشکلات سے خلاصی کا یقینی علاج ہے۔ اکثر لوگ بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، مثلاً سکون نہ ہونا، پریشان رہنا، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں اور بہت سے دوسرے امراض میں مبتلا ہونا، رزق کی تنگی ہونا، کاروبار میں مشکلات اور مصائب کا پیش آنا، نکاح نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہونا، مرد ہو یا عورت، قرض کی وجہ سے پریشان ہونا، کاروبار یا پڑھائی میں دل نہ لگنا، غصے کا غلبہ ہونا، ماں باپ، عزیز و اقارب وغیرہ سے نفرت ہونا، گناہوں سے نفرت نہ ہونا، دین کی طرف رغبت نہ ہونا، جادو یا نظر بد کا اندیشہ ہونا، غلط ماحول سے پریشان ہونا، دین میں سکون و نورانیت نہ ہونا، شیطانی وساوس اور غیر مفید خیالات زندگی سے اتنا بیزار ہونا کہ خودکشی کی طرف طبیعت مائل ہو۔ ان سب کا اکثر اور مجرب علاج یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی لیکن اللہ کی حفاظت سے، اور نہیں ہے قوت اللہ کی اطاعت کی مگر اللہ کی مدد سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 آفات کے لیے علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹی آفت پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ وہ تابعدار بن گیا اور اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ گناہ سے پرہیز اور عبادت جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھنے سے گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں 2 مصیبتوں میں مبتلا ہوں، ایک میرا لڑکا کفار نے اغوا کر لیا ہے اور دوسرا رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وصیتیں فرمائیں، ایک تقوی اختیار کرو اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ انہوں نے دونوں کام شروع کیے۔ وہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا لڑکا بھی واپس آ گیا اور اپنے ساتھ اونٹ بھی لے کر آیا۔ اس طرح تقوی اختیار کرنے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھنے سے یہ دونوں مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ بندہ ناچیز کا مشورہ یہ ہے کہ زبان پر دنیا کا بہت زیادہ ذکر کیا اور دنیا کے کاموں کو بہت زیادہ وقت بھی دیا اور خواہشات میں اپنے آپ کو بوڑھا بھی کر لیا۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے لیے 41 دن تک 24 گھنٹوں میں سے 20 یا 30 منٹ فارغ کر لیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرتا۔ میں دنیا کے کاموں کو کاموں سمجھتا تھا مگر ذکر الہی کو کام نہیں سمجھتا تھا۔ میں دنیا کے کاموں کے لیے تو وقت نکالتا تھا مگر ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتا تھا۔ 41 دن کے بعد آپ ذاکر بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کے بارے میں کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تھوڑا ذکر کرنا منافق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین ذکر کم کرتے ہیں، موت آنے سے پہلے اس بارے میں سوچنے میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے اول 100 مرتبہ اور آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگر مشکل ہو تو درود شریف اول و آخر 5 مرتبہ بھی کافی ہے۔ درود شریف جو بھی ہو یاد ہو پڑھ لیں، یا یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ عمل 41 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے۔ اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو دوسرے دن ڈبل پڑھیں۔ ایک نشست میں زیادہ بہتر ہے مگر ضروری نہیں، وضو بھی ضروری نہیں۔ عورت ماہواری کے ایام میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کلام پاک کی برکت سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ 41 دن پورے ہونے پر اگر اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ سکون ملا، دین میں ترقی محسوس ہوئی، گھر میں اتفاق و محبت پیدا ہوئی اور غصہ وغیرہ کم ہو گیا تو اور کاروباری حالات میں بھی ترقی محسوس ہوئی اور مخالفین کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو اپنے شرعی پیر سے اجازت لے کر اس سے مستقل پڑھیں۔ آپ اسے بآسانی 15 سے 30 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔